तालियों में इस्तकबाल कीजिए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि खड़े होकर भाई का इस्तकबाल कीजिए। आफाक भाई स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं, आपने खड़े होकर इस्तकबाल करना है। पर लब्बैक कहा, आप लोग घरों से चलकर आए, आप लोगों ने आफाक भाई का इंतजार किया। ये मोहब्बत कि आज महाजिर कौम का जियाला सपूत आफाक अहमद आपके दरमियान में हाजिर हुआ है। तर्जुमानी होगी, आपके दिल का पैगाम होगा, तो आप पर लाजिम है कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। यहाँ तशरीफ लाए हैं और सहाफ़ी हजरात भी, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मालूम कि सरजानी में तुम लोग कितनी देर तक जाग सकते हो। यहाँ यानी मुझे जो बुलाया वही 11 बजा दी। जोनल कमेटी का ऐलान हो गया। जोनल कमेटी यहाँ खड़े हो। आ जाओ आ जाओ। बिजली ऑफ हुई, ट्रेकर खराब हो गया ना, कह रहे हैं 80 बन जाएगा, 1 मिनट के लिए बिजली बंद हो गई। अच्छा, एक तो ये कि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो नामजद की गई है 2 महीने के लिए, जी भाई 2 माह के लिए, ये अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत दे, ताकत दे और तुम लोगों के ताउन से ये यहाँ पर महाजिर नज़रिए पर, महाजिर हुकूक के हुसूल की इस जद्दोजहद में अपना किरदार अदा कर सकें। इन सब को मुबारकबाद देने के लिए, सब लोग इनको शाबाश देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए इनको क्लैपिंग करें। आप सब अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। अच्छा, ये इसका लाइट का एक प्रॉब्लम आएगा 1-2 मिनट के लिए। मैं जब भी ब्रेक हो लाइट, बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। कौम के अंदर नज़्म व ज़ब्त कूट कूट के भरा होना चाहिए। कोई शख्स बदनज़मी नहीं फैलाएगा, कोई उठेगा नहीं, अपनी जगह सुकून से इंतज़ार कीजिएगा। जब तक लाइट नहीं जाती, जब तक ये अपना काम नहीं करते, उस वक्त तक मैं आपसे बात कर लूँगा। चलो वेट करो, ये तो चल रहा है। अच्छा सिर्फ लाइटें बंद अच्छा चलो ये भी एक ये भी मिसाल कायम होगी कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे तुम्हारे जवाब से हो कि हाँ तुम मुझे तवज्जो से सुन रहे हो। मुझे तवज्जो से सुन रहे हो? जोर से बोलो, तवज्जो से सुन रहे हो? ईमानदारी से बताओ कि आज तुम्हें इस सरजानी टाउन के अंदर या न्यू कराची और नॉर्थ कराची के रास्ते में महाजिर परचम लहराते हुए नजर आए तो तुम्हारे खून के अंदर गर्मी पैदा हुई? इस महाजिर लफ्ज से, परचम पे लिखे हुए इस लफ्ज की वजह से
رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اس پرچم کی حرمت کے لیے مہاجر قوم کے بیٹوں نے اپنی جانیں قربان کی. اس مہاجر نام پر مہاجر قوم کی ماؤں نے اپنے لختے جگر قربان کیے. بوڑھے ماں باپ نے اپنے ناتواں کاندھوں پر لاشیں اٹھائیں اپنے جوانوں کے اس مہاجر نام پر. اور جب ہم نے ان ماؤں کے جذبوں کو دیکھا تو بڑے بڑوں کی روح کانپ جاتی کہ میں کسی جنازے میں شریک تھا. آفاق خود کسی جنازے میں شریک تھا. اس ماں کا ایک بیٹا شہید ہوا, دوسرا بیٹا اس مہاجر تحریک میں شہید ہوا, تیسرا بیٹا اس تحریک کے اندر شہید ہوا. ایک گھر سے تین بیٹے اس مہاجر نام پر قربان ہو چکے. اور وہ ماں یہ کہتی ہے کہ اگر میرے اور بیٹے ہوں تو میں اس مہاجر قوم پر, اس مہاجر نظریے پر وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سن لیجیے, اس ماں نے تدفین میں شریک مہاجر تحریک کے نوجوانوں سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو میرے بیٹوں کی قربانی رائیگاں نہیں جانی چاہیے. مجھے یہ بتاؤ کہ اسی شہر میں آج تم نے مہاجر پرچم دیکھا اور تم کہتے ہو کہ ہاں ہمارے خون کے اندر گرمی پیدا ہوئی, ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے اس مہاجر پرچم کو لہراتا ہوا دیکھ کر. لیکن یہی گلیاں تھیں, یہی شہر تھا جہاں تمہیں نیا سندھی بننے کے لیے مجبور کیا گیا, جہاں تم سے تمہاری شناخت چھیننے کی کوشش کی گئی, جہاں اس پرچم پر سے مہاجر لفظ کھرچ کر تمہیں جیے مہاجر کا نعرہ لگانے سے روکا گیا. ان ماؤں کی جو گودیں اجڑی تھیں, جو بوڑھے ماں باپ اپنے جوان سپوتوں سے محروم ہوئے تھے, مجھ جیسے تحریکی کارکنان اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار رہے تھے, ان ساری قربانیوں کا کیا ثمر ملا؟ جن کو اپنا رہنما سمجھتے رہے وہی رہزن نکلے. انہوں نے ہی اس قوم کے پیٹھ میں چھرا گھونپا. یہ لفظ مہاجر میری شناخت ہے, یہ لفظ مہاجر میری قوم کی شناخت ہے. میں تم لوگوں سے آج کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, میں نے یہ سب اگر مختلف میڈیا کے مختلف ہاؤسز سے جو لوگ یہاں موجود ہیں, مختلف چینلز کے, مختلف اخبارات کے, وہ گواہ ہیں اور آپ بھی گواہ ہیں, میری قوم کے بزرگ بھی گواہ ہیں, میری قوم کی بہنیں بھی گواہ ہیں, میری قوم کی مائیں بھی گواہ ہیں کہ آفاق نے ایک بار نہیں متعدد بار کہا کہ کم از کم مہاجر قوم کے باقی تمام لوگوں کو بھی ایک پوائنٹ کے اوپر متحد ہو جانا چاہیے. اپنی اپنی شناخت برقرار رکھو, اپنی اپنی پارٹیاں برقرار رکھو, لیکن سب کو ایک پوائنٹ کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے. تاکہ میں نے یہ بات کہی تھی, کوئی رزلٹ نہیں نکلا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آفاق شاید کمزور ہے, انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. آج لوگ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ نے اگر, میں جو مثال دے رہا ہوں معافی چاہتا ہوں, میں کسی انسان کے لیے مثال دے رہا ہوں لیکن نہیں دینی چاہیے, کہ جب یعنی ایک بہت طاقتور جنگل کا بادشاہ جس کو آپ شیر کہتے ہیں, وہ بھی جب نزا کے عالم میں ہوتا ہے نا تو اس کو بھی کتے نوچ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آج جس پوزیشن میں الطاف چلا گیا, آج سب اس کے اوپر اگر بھونکیں بھی
بہادری ہے. تمہارا یہ بھائی اس وقت الطاف حسین کی مخالفت کی تھی اور کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی. یہ سب آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے, کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھی. میں نے صرف الطاف حسین سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم نے مہاجر نام پر قربانیاں دی ہیں, ہمارے نوجوانوں نے اس مہاجر نام پر قربانیاں دی ہیں, ماؤں نے اپنے لخت جگر اس مہاجر نام پر قربان کی ہیں, بوڑھوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قبروں میں اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے صرف اس مہاجر نام پر. خدا کے واسطے اس مہاجر لفظ سے انحراف مت کیجیے. جب تک اس مہاجر قوم کے مسائل حل نہیں ہو جائیں آپ دوسروں کی بات کرنا چھوڑ دیجیے. انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی تو بادشاہت ہے, آپ کو شالیمار باغ لاہور کے اندر استقبال دیا تو وہ واقعی بادشاہ سلامت بنے ہوئے تھے. ان کو یہ احساس ہوا کہ پورا پاکستان ان کے پیچھے چلے گا. ایک کونسلر پنجاب سے آپ منتخب کرا سکیں؟ آپ نے متحدہ بنا لی, لیکن ایک کونسلر کبھی آپ نے اندرون سندھ سے منتخب کرایا؟ آپ کی جڑیں مہاجر قوم کے اندر تھیں, آپ کی جڑیں آج بھی مہاجر قوم کے اندر ہیں. اس مہاجر قوم سے علیحدگی اختیار کر کے, اس مہاجر لفظ سے علیحدگی اختیار کر کے, ان ماؤں کے, ان بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے آپ پورے پاکستان کی بات کرنے چلے تھے. رزلٹ کیا نکلا؟ میں نے الطاف کی اس وجہ سے مخالفت کی تھی. میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا اور آج بھی میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آج آپ سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر اس وقت ہم اپنی اس مہاجر شناخت سے دستبردار ہونے کی بجائے اسی پر قائم رہتے تو آج جو ہم 20 سال پیچھے چلے گئے, 25 سال پیچھے چلے گئے, وہ ہم پیچھے جانے کی بجائے یہ سفر ہم آگے کی طرف طے کر چکے ہوتے. مہاجر قوم آج اس کیفیت میں نہیں ہوتی جو آج اس کیفیت میں. یہ شہر جو تمہارا شہر تھا, یہ شہر جو میرا شہر تھا, یہ شہر جو میرے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے, آج وہ شہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے مٹھی میں سے ریت کی طرح نکلتا چلا جا رہا ہے. اس شہر پہ سے ہماری گرپ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس شہر میں ہم اجنبی بنتے چلے جا رہے ہیں. اس شہر میں جہاں تمہارے نام سے کانپتے تھے لوگ, آج اس شہر میں تمہیں ایک منحنی سا لڑکا, ہزاروں میل دور سے آیا ہوا رکشہ ڈرائیور, وہ تمہیں جھڑک کے کونے میں کھڑا کر دیتا ہے اور تم سہم کے کھڑے ہو جاتے ہو. یہ کمزوری, یہ سہمنا, یہ ڈرنا, یہ خوف تمہارے دلوں میں, یہ مایوسی کی کیفیت تمہارے دلوں میں جو گر کر گئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی شناخت سے انکار کرنے کی وجہ سے آج اجنبیوں کی طرح اس شہر میں زندگی گزار رہے. میں صرف تمہیں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب اس بات پر ہمیں اصرار نہیں کرنا چاہیے. اور آپ سب کو بھی, کیونکہ سب کے ذہنوں میں یہ تھا آفاق بھائی سب ایک ہو جائیں تو بہت اچھا ہو, آفاق بھائی سب کو ایک ہو جانا چاہیے. آپ اس انتشار کی وجہ سے مایوسی کا شکار تھے. آفاق نے آپ کی خواہش کا احترام کیا, آفاق نے اپنے بزرگوں کی خواہش کا احترام کیا, آفاق نے اپنی ماؤں بہنوں کی خواہش کا احترام کیا, آفاق نے اپنے جوانوں کی خواہش کا احترام کیا. آفاق نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کو کم از کم ایک نقطے پر ایک ہو جانا چاہیے. نہیں ہوئے لوگ ایک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اپنی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے فیصلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے. اور میں آپ سے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اب یہ امیدیں پوری قوم کو ختم کر دینی چاہیے کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. ہم سب سے مراد ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کسی پارٹی کا سربراہ کہتے ہیں کہ آفاق مل جائے, عامر مل جائے, خالد مقبول مل جائے, فاروق ستار مل جائے, فلاں مل جائے, فلاں مل جائے, نہیں مل سکتے. جن اداروں نے, جن طاقتوں نے اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے ہر جگہ پر لیڈرشپ بنائی تھی, اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی تھی نا, الگ الگ دھڑے جو بنائے تھے اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بنائے تھے نا, جب وہ طاقتیں تمہیں تقسیم کرنے کے در پہ تھیں, انہوں نے الگ الگ لیڈرشپ بنانے کی کوشش کی, وہ تمہیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ اس میں خوشی کی بات تو نہیں, اس میں خوشی کی بات تو نہیں ہے, دکھ کی بات ہے کہ کبھی یہ لوگ ایک نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جرت نہیں ہے, ان میں ہمت نہیں ہے
کہ یہ ان طاقتوں کی اس سازش کو رد کر کے اپنی قوم کے مفاد میں ایک ہونے کی کوشش کرے. ان میں طاقت نہیں ہے، اور جب لیڈرشپ میں طاقت نہیں ہو تو پھر قوم کو ایک ہونا پڑے گا، اور قوم کے ایک ہوئے بغیر اس شہر پر سے تمہاری جو گرفت تمہارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اس کو نہیں بچا سکتے. اب میں نے اسی وجہ سے درخواست کی تھی، میں نے کہا تھا میں تمہیں صرف دعوت نہیں دے رہا، میں مہاجر نوجوانوں کو یا مہاجر تنظیم، مہاجر سیاست سے جڑے، مہاجر نظریے سے محبت کرنے والوں کو میں دعوت نہیں دے رہا، درخواست کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ لیڈرشپ ایک نہیں ہوگی، یہ سب لوگ ایک نہیں ہو سکتے، اور ان سب کو تم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو لوگ محسن کش ہوتے ہیں وہ کبھی کسی قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے. میں نے انتخابی مہم کے دوران پوچھا تھا، آفاق نے بغاوت کی تھی اس مہاجر نظریے کی محبت میں. آفاق نے الطاف کے اس وقت الطاف کی مخالفت کی تھی جب الطاف کا جوبن تھا، جب الطاف اپنی طاقت کے عروج پر تھا، جب الطاف کسی کے لیے اگر موت کا پروانہ نکالے تو ایسا لگتا تھا جیسے اسرائیل علیہ السلام نے موت کا پروانہ نکال دیا یا وہ حکم ہو گیا. یعنی وہ بالکل کل بنا ہوا تھا. اس وقت مخالفت کی تھی اس مہاجر نظریے کی محبت میں کہ نہیں، مہاجر لفظ سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم جیئیں گے تو اپنی شناخت کے ساتھ، مریں گے تو اپنی شناخت کے ساتھ. نہ گمنامی میں جینا چاہتے ہیں، نہ گمنامی میں مرنا چاہتے ہیں. یہی الطاف سے اختلاف کی یہی وجہ تھی نا. مجھے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے بارے میں سوچ کے بتاؤ کہ کون ایسا شخص ہے جس نے نظریے کی وجہ سے الطاف سے اختلاف کیا. اگر مہاجر نظریے کی وجہ سے اختلاف کیا ہوتا تو متحدہ بننے کے بعد علیحدگی اختیار کر دینی چاہیے تھی. اگر اس وجہ سے اختلاف کیا کہ الطاف حسین نے پاکستان کو مرد آباد کہا تھا تو اس قوم کی میموری اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ بھول جائے کہ 2007 میں الطاف حسین نے ہندوستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کی تھی. اور یہ تمام لوگ جو آج بہادر آباد یا پی آئی بی یا پی ایس پی کسی بھی حوالے سے اس مہاجر قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ سب کے سب ٹی وی پر بیٹھ کر الطاف کی وکالت کر رہے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے بھی تم نے الطاف سے علیحدگی اختیار نہیں کی، بلکہ وہ تمہارا محسن تھا، تم اس کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، اس کی بغل میں بیٹھ کر تم فوٹو بنوا کر فخر محسوس کرتے تھے. لیکن جب اس پہ برا وقت آیا تم نے اپنے اس محسن سے انکار کر دیا جس کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، اس سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی. اختلاف کی وجہ نظریہ نہیں تھا، اختلاف کی وجہ مہاجر قوم کے ساتھ غداری نہیں تھی، اختلاف کی وجہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی نہیں تھی، بلکہ اختلاف کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم الطاف سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے سر بچانا چاہتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو روحانی، الطاف کو روحانی باپ کہتے تھے. میں پوچھتا ہوں تم سے کہ کس کے کہنے پر یہ الگ الگ دھڑے بنے؟ کون لے گیا تھا فاروق ستار کو اٹھا کر؟ روحانی باپ تو کوئی اور نکلا. یہ دھڑے تو کسی اور کی وجہ سے بنے. اگر کسی ادارے کے کہنے پر دھڑے بنے، اگر پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر اس کے کہنے پر یہ سارے کے سارے دھڑے بنے تو نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا. اس پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی وجہ سے تو تم نے علیحدگی اختیار نہیں کی. تمہیں تو گرفتار کر کے لے گئے تھے، اس لیے وفاداری تبدیل کی. تو اگر اپنے سر بچانے کے لیے اپنے روحانی باپ سے تم وہ بے وفائی کر سکتے ہو تو اپنی قوم کے ساتھ کیسے وفاداری کر سکتے ہو؟ اور جو لوگ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں ان سے مزید امیدیں وابستہ مت کرو. میں نے جتنی مرتبہ ایک ہونے کی درخواست کی، اپیل کی، خدا کی قسم صرف تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، میں تو روز اول سے یہ جانتا تھا کہ یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، لیکن مجھے تمہیں مطمئن کرنا تھا کہ میری قوم یہ نہ سمجھے کہ آفاق ملنا نہیں چاہتا، آفاق اس قوم کو ایک نہیں ہونے دے رہا. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.
آفاق بدترین دشمن جس نے میرے ساتھیوں کا قتل کروایا، جس کے حکم پر اس مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نے اس تک کے لیے کہا کہ اگر الطاف حسین آج یہ کہہ دے کہ میں پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر، پاکستان کے اندر رہ کر مہاجر قوم کے حقوق کے حصول کی جدوجہد کروں گا، اور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے پاکستان کے خلاف بات کی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے مہاجر قوم کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی، میں اس مہاجر پرچم تلے دوبارہ سے کام کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بدترین دشمن کا استقبال کرنے کے لیے آفاق جائے گا۔ اس لیے کہ آفاق نظریاتی، آفاق کا کسی شخصیت سے اختلاف نہیں ہے، آفاق کا کسی سے بھی اگر اختلاف ہے تو صرف اس لیے کہ وہ مہاجر نظریے سے انحراف کر گیا۔ جو شخص اس مہاجر نظریے سے جڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ کھڑا کروں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں اس مہاجر نظریے سے جڑے ہوئے ہر شخص سے پیار کرتا ہوں، میں اس مہاجر نظریے سے جڑے ہر شخص کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا اب لیڈرشپ کے ایک ہونے کا انتظار نہیں کرو، قوم کا ایک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سب کو سازش کے تحت امام بنا دیا، اور جب سب امام بن گئے تو اب سب کسی کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں مہاجر نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے یا شخصیتوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ شخصیتیں ختم ہو جائیں گی، مریں گی، آفاق بھی مرے گا، الطاف بھی مرے گا، عامر بھی مرے گا، فاروق ستار بھی مرے گا، تم بھی مرو گے، نظریہ نہیں مرے گا۔ اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہم اس مہاجر نظریے کے وارث ہیں تو یہ وراثت تم منتقل کر کے جاؤ گے، تمہارے اس نظریے کا وارث تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ اس مہاجر نظریے کو اپنا لو۔ آفاق کو بھی مرنا ہے، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آفاق اپنی زندگی میں اس مہاجر قوم کو منزل تک لے جائے گا؟ کسی کو پتا ہے کہ کون کتنے دن جیے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ کون کتنے دن جیے گا؟ ہم کسی کو بھی نہیں پتا، ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم۔ اللہ نے جس کا جتنا وقت لکھا ہے اس نے گزارنا ہے، لیکن ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ تحریک 2 دن چلے گی، 2 سال چلے گی، 20 سال چلے گی، 100 سال چلے گی، لیکن شکست نہیں ماننی۔ مہاجر قوم کو اس کے جائز حقوق، اس کا جائز حق دلوانا ہے۔ اقتدار میں اسی طرح حصہ چاہیے جس طرح سندھی کو حصہ ملتا ہے، اقتدار میں اسی طرح حصہ چاہیے جس طرح اقتدار میں پنجابی کو حصہ ملتا ہے، اقتدار میں اسی طرح حصہ چاہیے جس طرح بلوچ اور پٹھان کو ملتا ہے۔ اس ساری جد و جہد کے اندر 100 سال بھی لگیں، شکست نہیں ماننی، حق حاصل کر کے رہنا ہے۔ اور ہم پھر دوبارہ آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ دیکھو، اب ہم گھنٹوں تم سے بات نہیں کر سکتے کہ اس سرجانی میں، اس نشست میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ فیصلہ کر لو، میرا تم سے وعدہ کہ آفاق زندہ ہے تو مہاجر شناخت کے ساتھ، اور مرے گا تو اس مہاجر شناخت کے ساتھ۔ ہم اپنی شناخت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ گمنامی میں جینا اور گمنامی میں مرنا بزدلوں کا کام ہے۔ اس مہاجر قوم کے لوگوں کو کیا میں بزدل سمجھوں؟ اگر میری قوم بہادر ہے تو یہ نہ گمنامی میں جیے گی نہ گمنامی میں مرے گی، یہ شناخت کے ساتھ جیے گی اور شناخت کے ساتھ مرے گی۔ مہاجر قوم کو سلام، تمہیں سلام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے، اور تمہیں ہمت دے کہ اس مہاجر نظریے کے لیے کام کرو۔ نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما رہے ہیں۔